अस्सलाम वालेकुम। ये हम आ गए अब थोड़ा सा आराम करके होटल में, और ये है इसको कहते हैं बाज़ार है, ये मदीना बाज़ार, इसको हार्ट ऑफ मराकश भी कहते हैं। इंतहा का रश, हर चीज़ बेसिकली क्या है कि ये गेट टुगेदर की जगह है, बस चिल आउट की जगह है, और बहुत अच्छा इंतज़ाम और बड़ा सब कुछ नाइस। एक उन्होंने स्ट्रीट सी बनाई हुई है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, फूड स्ट्रीट कह लें, शॉपिंग स्ट्रीट कह लें, बहुत मुनासिब और पीसफुल, और बहुत सब दुनिया जहाँ से लोग आए हुए सिर्फ एंजॉय और अच्छी तरीके से। हमने कुछ करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, ये एक्सचेंज हो गई। अब हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ, और सबसे ज़बरदस्त चीज़ है ना यहाँ पर, कल्चर मिक्स बहुत है। हर कोई घूम रहा है, हर कोई अपने अपने कामों में एंजॉय कर रहे हैं। हर कल्चर यहाँ पर मिलेगा आपको, और सब एंजॉय कर रहे हैं, किसी के साथ कोई किसी को इशू नहीं है। दैट्स वेरी गुड। हलाल प्राइस कहते हैं यहाँ पर, जो प्राइस भी है ना, हलाल प्राइस। माशाल्लाह अज़ान हो रही है इशा की, और बहुत खूबसूरत मोर है, बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया बहुत ही तरीके से, और डेकोरेशन और बहुत सारे शोर में और बहुत सारे हजूम में आपको अगर कहीं मज़ा देखना हो तो ये बेस्ट प्लेस है कि मराकश के मदीना बाज़ार में। इतने लोगों में इतनी खामोशी, इतना मज़ा आपको सिर्फ इसी बाज़ार में मिलेगा। यहाँ हम आए रात को, बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो सका कि क्या बाज़ार है, किस किस्म का बाज़ार है। इसको देखने फिर अगले दिन आना पड़ा असर के वक्त, लाइक शाम में, दिन की रोशनी में, कैसे सजता है, कैसे संवरता है, कैसे मज़ा करता है। ये इतना खूबसूरत बाज़ार है कि इसको जो सयाह ना देखे उसने मराकश का टूर किया ही नहीं। ये वो बाज़ार है जो चंद बाज़ारों में से एक बाज़ार, जो दुनिया के आज से 700 साल तकरीबन जो पहले रह गए थे उसमें से एक बाज़ार रह गया, जो आज भी कायम है, और भरपूर कायम है, बहुत ज़ौक़ व शौक़ से कायम है, जो रोज़ जिसको जामे फ़ना के नाम से भी याद किया जाता है और बोला जाता है। ये रोज़ सजता है और रोज़ रात को उठा दिया जाता है 12 बजे के करीब। बहुत ही खूबसूरत मंज़र जब ये सज रहा होता है, और जब ये लगा रहे होते हैं इसको, इंतज़ामी अमूर इसके देखने के काबिल हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत वेलकमिंग, बहुत ही गर्म जोशी के साथ मेहमान नवाजी। मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो, जुम्मा हो, कोई भी दिन हो, कोई भी टाइम हो, ये अपनी टाइम पे लगता है और अपने टाइम से उठ जाता है। आज से 700 साल तकरीबन। बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया इस टूर का। जी, और गुज़रते वक्त के साथ साथ एक बहुत बड़ा ट्राइब जो बर्बर कबीला, और वक्त की ज़रूरत, माश की ज़रूरत, अब वो इस जगह पे मौजूद है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो अभी तक अपने बहुत सारे रवायती कबायली रवायत जो हैं उसको बरकरार रखते हुए वो चीज़ें बेच रहे हैं। पुरानी चीज़ें, पुराने ताइफ, पुरानी खुशियाँ जो आज नए दौर में भी पुरानी हैं, लेकिन मज़ा आता है देखकर। तो आपको सब इन बाज़ार में मिलेगा, मुख्तलिफ़ जगह पे मिलेगा, मुकामात में मिलेगा। ये बाज़ार कमोबेश जो मेजरमेंट्स के हिसाब से 23 किलोमीटर लंबा है, जो उसमें छोटी छोटी गलियों में लिए बैठे हैं सब चीज़ें। एक बहुत बड़ी मार्केट। जब मैं इस पे एंटर हुआ तो, बल्कि मैं क्या, कोई भी जब इस पे एंटर हो शुरू में रात में, वो समझ ही नहीं सकता ये बाज़ार किस किस्म का, किस नौइयत का है। फिर जब अंदर चला जाता है तो ऐसा ही है जैसे कि अंदर एक शहर, ना निकलने वाला शहर, ना उसको छोड़ने वाला शहर। दिल चाहता है कि बस यहीं पर ही घूमता रहे। मसाले हों, बाज़ार में मसाले बिक रहे हैं, तमाशे दिखाए जा रहे हैं, पुराने तमाशे, नए तमाशे, बाहर भी दुनिया में तमाशा, अंदर भी तमाशा, लेकिन ये तमाशा देखा हुआ है तो और मज़ा आता है। सर्कस यहाँ हो रहा है, चीज़ें बिक रही हैं, फ्रूट जूस बिक रहा है, और लट्टू तक बिक रहा है, और चीज़ें
آپ کہہ لیں مصوری ہو رہی ہے، جادو ہو رہا ہے، سانپ بک رہا ہے، سانپ کی کھالیں، بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں جس کا ہم اب وہم و گمان میں تصور بھی نہیں، وہ سب اس کام میں اس جگہ پہ ہو رہا ہے. بہت ابھی ہم نے بہت سارا دیکھنا ہے، دیکھا بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو مس کرنے والی بالکل بھی جگہ نہیں. اس کے لیے کم از کم بھی آپ کو اچھے بڑے 3 دن 3 راتیں چاہیے اس کو ڈسکور کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے. جیسے پہلے ویڈیو میں بتایا، پہلی بات میں بتایا کہ رات کو ہم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو دن کی روشنی میں آئے اس کو سمجھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. اور جب آئے تو اس میں ایک بڑی ہی خوبصورت بات اور ہی مزیدار منفرد بات نظر آئی کہ یہاں پر ابھی تک وہ کلچر موجود ہے جو عرب میں بہت سینکڑوں سال تک سے پہلے جو چلا آ رہا تھا، کہ وہ ایک دوسرے کو ایک بزرگ آدمی بیٹھ کے قصے سناتا ہے اور پورا مجمع باشعور لوگ، بڑے بڑے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سن کے محظوظ ہوتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور جو بھی ان کا اس کو اپریشیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ کرتے ہیں. اور بڑا مجمع، سب سے بڑے مجمع دیکھے ہی اسی میں گئے کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں. بہترین، بہت خوبصورت، بڑا مزیدار. جب ہم شام میں آئے اور اس سب چیزوں سے دیکھتے ہوئے اندر گئے تو ایک بڑی اچھی بڑی منفرد چیز اور نظر آئی کہ جو اس کے انٹرنس کے دروازے ہیں، مختلف گلیوں کے دروازے ہیں، بالکل مجھے ریمائنڈ کیا، ریکال ہوا کہ لاہور میں جو دہلی دروازہ ہے، دہلی گیٹ، موچی گیٹ اور باٹی گیٹ اور اس طرح کے جو ان کے دروازے ہیں وہ بالکل اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ چلے جائیں ملتان شریف میں چلے جائیں تو وہ جو دروازہ ہے ملتان شریف میں، اور جو ملتان شریف میں جو آرٹ ورک ہے، سکھر میں جو آرٹ ورک ہے، یا انٹیریئر میں جو پرانا جس سے کیا نام ہے، ایک وہ ہے سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں رانی پور ہے، سکھر کا وہ جو برج ہے اس کا دروازہ ہے، تو وہ ریلیٹ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے انسپریشن رہی ہے. یا تو ان لوگوں کا جو پرانی سلطنتوں کا، پرانی مغلی دور سے بھی پہلے چلے جائیں، جو بہت پرانی 500-600 سال پہلے جب یہ تعمیر ہو رہی تھی چیزیں، تو ان کا جو انٹیریئر ڈیزائنر جو بھی ان کا آرکیٹیکٹ تھا وہ ایک ہی دماغ کا، ایک ہی اسکول آف تھاٹ کا ہوگا جو اس کو تعمیر کر رہا تھا. بہت ہی خوبصورت جو پلے کیا گیا ہے، اسپیشلی مراکش میں مجھے ایک چیز نوٹ کی کہ جو پلے کیا ہے نا انہوں نے سورج کو اور روشنی کو اور ہوا کو، بغیر پنکھے کے اور بغیر اے سی کے، جو آج تک قائم ہے کہ کوئی پنکھا نہیں وہاں میں نے دیکھا جو چل رہا ہو اور اتنی گرمی میں. جب بھی گرمی پڑتی ہے اور گرمی کے ملک میں نے جتنے بھی وزٹ کیے وہاں پر اے سی، پنکھے، فینس وغیرہ سارا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی پنکھا نہیں، کوئی اے سی چکر نہیں. اے سی ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں وہ ٹورسٹ کے لیے ہے، لیکن لوکل میں ان کے مضافات پہ ولیج پہ بھی وزٹ کیے، کوئی اے سی نہیں وہاں پر، پنکھا نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو روف ہائٹ ہے نا وہ ہائی ہے، نارمل سے کوئی 4 فٹ 3 فٹ اوپر ہے، پلس ہوادار روشنی کو اور ہوا کو کمبینیشن کو اتنا اچھا انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے شروع سے ہی، جو ان کی صحت میں اور صحت میں دونوں میں نظر آتا ہے کہ ان کے اسٹریٹس بھی ہوادار ہیں اور ان کے گھر بھی ہوادار ہیں، جو کہ بہت ہی مزیدار چیز ہے اور اس کو وی شوڈ اپلائی ایوری ون. پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ ہم بگی کی سیر کریں گے مراکش کے طرف میں، اور بگی میں بیٹھتے ہی کوچوان صاحب نے ہمارے بتایا کہ یہ مسجد قطبیہ جس کے ہم منتظر بھی تھے، وہ فرائیڈے نماز کے لیے ہی وہ کھلتی ہے، باقی ٹائم صرف گارڈن کھلا ہوتا ہے، باقی وہ بند کر دیتے ہیں ڈیو ٹو کرونا.
اینی کوچوان نے ہم سے ایک سوال کیا، خوبصورت مراکش کے شہر اطراف میں دکھاتے ہوئے، نئے مراکش سے پرانا اور پرانے سے نئے جو بھی وہ بھی سب بتاتا رہا، ٹوٹی پوٹی انگلش اور عربی ہماری اور مکس میں وہ چلتا رہا۔ اس نے بتایا کہ یہ درخت ہے، اس میں کھجور ہے، اور اس میں اسٹریٹ میں، ہر اسٹریٹ میں آپ کو کھجور، اولیوز اور موسمبی اور طرح کے جو بھی موسمی پھل ہیں وہ ملیں گے، لیکن کوئی توڑے گا نہیں، یہ انتظامیہ ہی توڑتی ہے اور اس کو وہ اپنے طریقے سے ہی سیل آؤٹ کرتی ہے، جو کہ ایک منفرد آب و ہوا کے لیے ایک نیچرل پروسیس ہے، بڑا مزیدار سا۔ ہم اس شہر کو دیکھتے ہوئے حیران ہوتے بہت حیران ہو رہے تھے، اور کوچوان نے ہم سے ایک اور حیرانگی والا سوال کر دیا کہ تمہیں میرا ملک، میرا شہر کیسا لگا؟ جو کہ واہ، پرانے مراکش میں انٹری پہ اتنا خوبصورت سوال، ہمیں خاموش اور وہ خاموشی میں اختیار، ہم بے ساختہ خاموشی آ گئی کہ واقعی بہت ہی مزیدار شہر، بہت ہی اچھا، خوبصورت، ویل آرگنائز، مینٹین، ویلکمنگ لوگ، اور بہت مزیدار جگہ کے ساتھ ساتھ کھانا بھی اور لوگ بھی۔ تو ہم نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا یس وی لو اٹ، اور ہم دوبارہ بھی آنا چاہیں گے۔